جاءكم من الله نور وكتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم. محمد سے پوچھو تعریف اس خدا کی، محمد سے پوچھو تعریف اس خدا کی، اور خدا سے پوچھو شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صبح سے میری ایک طبیعت تو بہت خوش ہے. مفتی عبداللہ صاحب سے گزارش ہے کہ آپ ذرا خاموشی ہو جائیں، بیٹھ جائیں. ایک چیز سے تو میں آپ سے بہت خوش ہوا کہ مجھے یہ پہلا جلسہ لگا کہ بڑے باادب لوگ ہیں. باادب اس اعتبار سے میں نے آپ حضرات کو دیکھا بالکل مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے لوگ آتے جاتے نہیں. لگا کہ آپ کے قلب میں آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ حضور کا احترام اور رب العالمین کا احترام ہے. اللہ اسی احترام پر آپ کی مغفرت کرے. اب میری ایک اور گزارش ہے کہ ذرا قریب ہو جاؤ، اور باہر جو بیٹھے ہیں وہ بھی اندر آ جاؤ. ماشاءاللہ اندر جو دفتر میں بیٹھے ہیں وہ بھی ادھر آ جاؤ، اور کوئی آدمی بازار میں نہ بیٹھے. باہر جو بیٹھا رہے گا وہ مجمع سے باہر ہی رہے گا، یہ بھی خیال رکھ لینا. باہر جو بیٹھے گا وہ بھی مجمع سے باہر رہے گا، جو اندر آ جائے گا انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. پڑھو لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ اب تو بالکل دائرے کے اندر آ گئے ہو. اب اندر آ جاؤ. یہ پانی پلانے والے بھی پانی پلانا چھوڑ دو. ارے محمد کا عشق جب پی رہا ہو تو پانی آدمی بھول جاتا ہے نہیں بھول جاتا. بیٹھ جاؤ علماء حضرات، بیٹھ جائے. بالکل مولانا عبدالرشید صاحب خاموشی سے بیٹھ جاؤ. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، صبح سے میں اس وقت تک آپ حضرات کا اندازہ دیکھ رہا تھا، اس لیے آیا تھا. میں کمرے پر آرام کر رہا تھا. میں نے کہا نہیں دیکھوں باادب لوگ ہیں یا بے ادب لوگ ہیں. لگا کہ باادب ہے. کیا ہے؟ بے ادب، بے نصیب، باادب، بانصیب. اور جس مقام پر آپ بیٹھے ہیں یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، جب پہلی مرتبہ اس مدرسے کے گیٹ سے اندر میں داخل ہوا تو مجھے عجیب چیز نظر آئی. تو مجھے لگا کہ نہیں یہاں کوئی اللہ والا قیام پذیر ہے. لیکن اللہ نے پھر میرے ذہن میں ایک عرصے کے بعد ڈالا کہ یہ اللہ والوں کی بستی ہے. بہرحال اللہ والوں کی بستی والے لوگ باادب ہوا کرتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ باادب ہوتے ہیں. میرا محمد رسول اللہ ابھی مکے میں تھا تو مدینے والے کیا قرآن پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ اور مدینے والوں، او مدینے والوں تمہاری جوتیوں پر میں قربان، او مدینے والوں تمہارے مدینے کی گلیوں پر میں قربان، او مدینے والوں تمہارے مدینے کی فضا پر میں قربان، او مدینے والوں مدینے تمہارے ادب پر میں قربان. اور تمہارا ادب اس درجے کا تھا کہ تم نے ساری زندگی محمد کو اپنے گود کے اندر لے لیا. پڑھو لا الہ الا اللہ. تو بے ادب لوگوں کو نہیں ملتا کس سے ہے؟ باادب سے. اور ایک بات یہ یاد رکھ لینا، او کنگن والوں، اور کیا نام ہے اس بستی کا، وسن والوں، ایک بات یاد رکھ لینا. میں جب یہاں داخل ہوا اللہ کی قسم میں نے عجیب ایک نور دیکھا. میں ایک دن گیا ریاست جموں کشمیر کے ایک مقام پر، میں نے وہ نور دیکھا. وہ نور میں نے رائے پور میں دیکھا تھا، وہ نور میں نے تھانہ پور میں دیکھا تھا، وہ نور میں نے گنگوں میں دیکھا تھا، وہ نور میں نے دیوبند میں دیکھا تھا. میں پریشان ہو گیا. اس نور کی ایک جھلکی میں نے آپ کی اس بستی میں دیکھی. جب پہلے دن مجھے مدرسے کے دیکھنے کا شوق ہوا، میں آیا اور اسی وقت میں نے یہ تعریف کی تھی مدرسے کی کہ آپ کے مدرسے کا جلسہ انشاءاللہ 24 جون کو ہو جائے گا. اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے. اور میں صبح سے مقررین کی تقریر سن رہا ہوں، اور میں نے ایک چیز دیکھی صبح. میں جس چیز کی تمنا 1980 سے پہلے یعنی 1978 میں اس وادی کشمیر میں یا اس علاقے میں آیا تو میں چاہ رہا تھا کہ یہاں مدارس ہوں یا علماء ہوں جو باطل فرقوں کا تعاقب کریں
آج صبح میں نے ایک نوجوان کی یہاں تقریر سنی, میری طبیعت خوش ہو گئی. اور دوسری تقریر میں نے مفتی صاحب کی سن لی, ہمارے مفتی منظور صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ان دو آدمیوں نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا. ایک مفتی مبارک اور نام رکھا صدائے حق. کیا نام ہے؟ صدائے. اللہ اس کو صدائے حق کی آواز رکھے اور قیامت کی صبح تک باطل تکوں کا تعاقب کرتے رہے اور ایمان کی دعوت دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ. دو تقریریں سننے کے بعد میری طبیعت خوش ہو گئی کہ اب یہ وادی خالی نہیں ہے. اب یہ وادی خالی, یہ اللہ والے قیام پذیر ہو چکے ہیں. جب اللہ والے آ گئے ہیں تو باطل کا تعاقب کیا جائے گا, حق پھیلے گا, شرک بھاگے گی, بدعت بھاگے گی, گستاخی بھاگے گی, صحابہ کی گستاخی بھاگ جائے گی اور ابو بکر جیسے سچے صادق یہاں لوگ پیدا ہوں گے. بڑھو لا الہ الا اللہ. میری دینی ماؤں بہنوں, ابھی اس کا کفارہ ادا کر دیا مفتی منظور نے. میں صبح سے سوچ رہا تھا, مدرسہ ہے فاطمۃ الزہرا. کیا نام ہے مدرسے کا؟ او حسن والو. کیا نام ہے؟ او حسن والو. آگے آگے فاطمہ ہوگی جنت میں, پیچھے پیچھے تم ہو. او انشاءاللہ اس کے ساتھ جاؤ گے جنت میں. اگر سچی طلب رکھو گے, سچی عقیدت رکھو گے اور مدرسے کا تعلق رکھو گے, اللہ کی قسم اس حسن کا تذکرہ عرش پر ہوگا, فرش پر ہوگا. خدا بھی کہے گا میرے فرشتوں کہاں سے اٹھ کر آئے ہو. باری تعالیٰ کو فرشتے کہیں گے الہی ہم حسن سے اٹھ کر آئے ہیں. جہاں فرمایا کیوں گئے تھے حسن میں, کہا وہاں محمد کا تذکرہ ہو رہا تھا, خدا کی تعریف ہو رہی تھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہو رہا تھا. کس کی سیرت؟ پیغمبر کی سیرت. کس کی سیرت؟ پیغمبر کی سیرت بیان کی جا رہی. اور وہاں آج بخاری کا درس تھا. کس کا جانتے ہو؟ بخاری. قرآن کے بعد کون سی؟ بھائی اسٹیج پر بالکل پابندی ہے بات کرنے, کوئی بات نہیں کرو. اگر تم بات کرو تو میں اسی وقت ختم کر دوں گا. یہ بات یاد رکھیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں. بے ادب بے نصیب باد. ایک مرتبہ میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں. کون؟ محمد الرسول اللہ. آپ نے آواز دی فاطمہ. کیا آواز دی؟ فاطمہ ادھر آؤ. فاطمہ آئی. فرمایا فاطمہ کے کان میں محمد نے کچھ کہہ دیا. کیا کہا؟ کوئی راز کی بات کہی. اور فاطمہ کس کی بیٹی ہے؟ آقا کی. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی سے کسی نے پوچھا کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے حضرت خدیجہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی, بعض میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ ہوں گی, اور بعض میں آتا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ ہوں گی, اور بعض میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ ہوں گی. پتا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی جنہوں نے کتاب لکھی ہے مالا بدھا منہو, جو مدارس کے اندر آج بھی پڑھائی جاتی ہے, کیا جواب دیا کہ اولاد بنتی ہے ماں کے اور باپ کے خون اور گوشت سے. کس سے بنتی ہے؟ پیغمبر کے خون اور گوشت سے. کون بنی ہے؟ فاطمہ. فرمایا فاطمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. اب امام حسن کی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کی والدہ ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے. آقا نے بلایا, فرمایا فاطمہ. کہا جی یا رسول اللہ. پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے لگتا ہے یہ سارا کا سارا مجمع عاشق رسول بیٹھا ہے. مجھے لگتا ہے اس مجمع کے قلب میں محمد کا عشق ہے. پڑھو لا الہ الا اللہ. فاطمہ ادھر آؤ. کان نے کچھ کہا,
حضرت فاطمہ رونے لگی. حضرت فاطمہ تھوڑی دیر کے بعد پھر بلایا, کہا فاطمہ ادھر آ جاؤ. پھر کان میں کچھ کہا, فاطمہ ہنسنے لگی. حضور کی اہلیہ دیکھ رہی تھی, لیکن میرے پیغمبر کی وصال کے بعد, پیغمبر کے, انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے, انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے. ارے ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے. پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. جب آقا پردہ فرما دے, جب پیغمبر ہماری آنکھوں سے اوجل ہو گئے, میرا محمد مدینے میں عائشہ کے حجرے میں آرام فرمانے لگے, تو حضور کی اہلیہ نے فرمایا, مدینے کی عورتوں نے فرمایا, فاطمہ ایک بات بتلا دو. کہا کیا بتلائیں؟ کہا ہمیں یہ بتلا دو کہ حضور نے ایک بات تمہیں کان میں کہی تھی, تم ہنسی کیوں, روئی کیوں, تم روئی کیوں, اور پھر ایک بات کہہ دی تو آپ ہنسے کیوں. یہ مولوی ہمارے جب مدرسوں میں پڑھتے ہیں تو کتاب پڑھتے ہیں قافیہ. کیا ہے کافی پڑھی مولانا؟ آپ نے پڑھی قافیہ؟ کہاں پڑھی؟ سارے لوگوں نے قافیہ. قافیہ کے اندر ایک شعر لکھا ہے, صبح الایام صائب لو النہار, صبح الایام صائب لو النہار, صبح الایام سرنا لیالیا. حضرت فاطمہ نے فرمایا, میرے پیغمبر نے کان میں بلا کر کہا, فاطمہ میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں. پھر مجھے دنیا میں رہنا ایسے ہو گیا جیسے دن پر تاریکی چھا جاتی ہے. دن میں مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا, وہ رات بن گیا تھا. صبح الایام صائب لو النہار, صبح الایام سرنا لیالیا. اور پھر پیغمبر نے دوسری مرتبہ جو فرمایا فاطمہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس سے میری ملاقات ہوگی وہ تیرے ساتھ ہوگی. پڑھو لا الہ. اس خوش نصیب بیٹی کے نام پر غسل والوں تم نے مدرسہ قائم کیا ہے. اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے, اللہ اس مدرسے سے محدثہ پیدا فرمائے, مفسرین پیدا فرمائے, اللہ سے ہاتھ سے حیادار عورتیں پیدا فرمائے, راتوں کو خدا کا ذکر کرنے والی لا الہ الا اللہ, قرآن پڑھنے والی, قرآن سمجھانے والی. کہتے ہیں عورت بگڑی گھر بگڑا, عورت بگڑی ماں سنبھلی گھر سنبھلا, ماں نیک ہے تو بچے نیک ہے. میری چینی ماں اور بہنوں, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی کسی نے تعریف کی, آپ بڑے کمال کے بزرگ ہیں. ماں نے کہا اس کی تعریف کرتے ہو, مجھے پوچھو نا جتنے عرصہ میں نے دودھ پلایا ہے بے وضو بچے کو دودھ نہیں پلایا. کیا کیا؟ ماں نیک ہوگی, ماں تہجد گزار ہوگی, تلاوت کرنے والی. میرے استاد کہتے تھے, میرا چھوٹا سا بچہ تھا, میں نے اسے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جو کام امی کر رہی ہے میں وہی کروں گی. امی نماز پڑھتی ہے تو بیٹا, اور اگر امی گانا گاتی ہے تو بیٹا. اور تمہیں میری تقریر پسند نہیں آئی ہے نا, اس لیے بات جو ہے تمہیں پسند نہیں آئی. اٹھتا وہی ہے جس کو پیٹ میں درد ہوتا ہے, اور جس کو پیغمبر کا عشق یاد ہو وہ کہیں اٹھے گا بیچ میں؟ وہ تو کبھی اٹھ نہیں سکتا. جو میری ماں کر رہی ہے وہی میں کرتا ہوں. ماں نیک ہے بیٹا, نیک ہے, ماں بگڑی ہوئی ہے بیٹا. اور تم نہیں چاہتے کہ تمہارے گھروں میں عورتیں قرآن کی حافظ ہو؟ میرے پیر تھے حضرت مولانا شیخ محمد زکریا, اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. پڑھو اللہ ان کی مغفرت فرمائے, آمین کہو. فرمایا کرتے تھے, میں نے خود ان کی مجلس میں بیٹھ کر دارا جدید میں اعتکاف کیا.
دن میں مسالہ پیستی رہتی ہیں پورا قرآن پڑھ لیتی دن میں مسالہ. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اس لیے چاہتے تھے کہ ہر گھر کے اندر سے قرآن کی آواز آئے. کیا ہے مولانا یوسف کیا چاہتے تھے؟ ہر گھر سے قرآن کی آواز آئے. عورت بگڑی گھر بگڑا، عورت سنبھلی گھر سنبھلا. اور میری دیوی ماؤں بہنوں میری بات کو سن لو. اور فاطمہ الزہرا کی وہ تعلیمات جو یہاں بیٹھ کر اپنی علمی تسکین حاصل کرتی ہے اور قرآن سیکھتی ہے اور قرآن سکھاتی ہے، خدا کی قسم ساری دنیا کی عورتوں سے تم بہتر ہو. بڑھو لا الہ الا اللہ. تم جب چلتی ہو تمہارے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. جس کے جب یہ بچیاں چلتی ہیں نا ان کے قدموں کے نیچے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ پر بچھاتے ہیں. دنیا آگے نکلے گی، کل کوئی رابعہ بصریہ ہوگی، کوئی خدیجہ الکبریٰ ہوگی. مسلمانوں اپنی تاریخ کو پلٹ کر دیکھو. جب میں یہ کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے پہلے اپنا نام آئے. یہ کیا کہہ رہے تھے مفتی منظور؟ اگر ماں نیک ہوتی ماں کہتی بیٹا داڑھی مت کٹا. بیٹا داڑھی کٹاتا؟ بولو نا. ماں کہتی بیٹا ماں بھی قبر پر جا کے دھاگا باندھا، ماں بھی درخت کے ساتھ جا کے دھاگا باندھا. تو بیٹے نے ہاتھ کے ساتھ باندھ دیا. جو ماں کی حرکت وہی بیٹے کی حرکت. اور ماں اگر قرآن کی تلاوت کرتی ہوتی اور ماں اگر ذکر کرتی ہوتی اور ماں بیٹے کو تسبیحات پڑھاتی ہوتی اور ماں نے بیٹے کو قرآن پڑھایا ہوتا تو بیٹا یہ حرکت کرتا. دیکھو جن لوگوں نے، کیونکہ میں مدرسے کے متعلق کوئی بات کہوں یار تم کو بڑی پیار ہے. ماں نیک ہوگی اولاد نیک ہوگی. تمہارے ملک میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کو اورنگزیب عالمگیر کہتے ہیں، جس کو ماسنت کے 10,000 حدیثیں یاد تھی. کتنی؟ حضرت مولانا شیخ فتح محمد تھانوی کو، اور جس مسجد میں مولانا شیخ فتح محمد تھانوی نماز پڑھاتے تھے، جرسیوں والی مسجد اس کو کہتے ہیں تھانے بھون میں، اس میں کچھ عرصہ میں بھی امام رہا. 4,000 حدیثوں کا حافظ تھا مولانا شیخ فتح محمد تھانوی. اور ابھی مولانا کرملی شاہ ولی اللہ کے خاندان کا تذکرہ کیا. اور شاہ ولی اللہ کا خاندان ایک بہترین خاندان ہے اور رائے اعتدال والا خاندان ہے اور حق پرست خاندان ہے جس ملک کے اندر علم پھیلایا ہے. اللہ شاہ ولی اللہ کی تحریم کو قیامت تک اس ملک کے اندر آواز رکھے. آمین کہو. شاہ ولی اللہ کے خاندان میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو 6,000 حدیثیں یاد تھی. کتنی؟ 6,000 حدیثیں میسنت کے. لیکن اورنگزیب کو 10,000. کتنی؟ 10,000. جب اس کی بیٹی زیب النساء نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر زیادہ اشعار کرتی تھی زیب النساء، فارسی کی ماہر تھی. جب قرآن حفظ کیا اورنگزیب نے 50,000 روپے کی مٹھائی رائے خدا میں تقسیم کی اور ایک جملہ اپنی زبان سے کہا، بیٹی تیرے سینے میں قرآن اور محمد کے سینے میں قرآن، اور تیرے سینے کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟
हुजूर के सीने के साथ। किसके साथ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और अल्लाह कल क़यामत के दिन जब तुम्हें जन्नत में भेजेगा तो तेरे साथ मुझे भी भेजेगा, नहीं भेजेगा? और मैं हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा पढ़ता जा चढ़ता, पढ़ता जा, लड़का हो या लड़की हो, कहा जाएगा पढ़ता जा चढ़ते जाओ, और जो कुरान की आखिरी आयत होगी वो तेरी आखिरी मंजिल होगी। पढ़ो ला इलाहा। अल्लाह करे कि गुस्ल में और कंगन में बिदत खत्म हो, शिरक खत्म हो, जहालत खत्म हो, और यहाँ कुरान की आवाज आए। और इस हसीन वादी के अंदर जिसको जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है, हर घर से कुरान की आवाज आए। नौजवान अपने हाथों पर कोई शिरकिया चीज न रखे, नौजवानों के चेहरे पर दाढ़ी सच्ची हो। अल्लाह की कसम, कश्मीरी के चेहरे पर दाढ़ी इस तरह से सच्ची है जैसे दुल्हा बारात में होता है। अल्लाह से दुआ करो इन नौजवानों को अल्लाह सबको दाढ़ी की तौफीक अता फरमाए। रखोगे इंशाअल्लाह? रखोगे? ओ हुस्न वालो, ओ हुस्न के हुस्नो, अगर फातिमा तो ज़ोहरा मदरसा तुमने यहाँ खोला है, अगर बेटी के नाम पर तुमने खोला है, काश के यहाँ एक बड़ा मदरसा मोहम्मदिया दारुल उलूम के नाम से भी होता है। और मैं मौलवी रियाज साहब से कहूँगा, मौलवी याकूब साहब से कहूँगा, ये एक जमात है पूरी की पूरी। रात को मैं देख रहा था, मैंने कहा ये बुड्ढू की अब्दुल रशीद साहब या इस मदरसे के रुकन, मैंने इनको देखा, मैंने कहा ये जमात बड़ी खतरनाक है। ये पूरी पूरी कंगन के अंदर और पूरे कादर पर के अंदर मोहम्मद के दीन को बुलंद करेगी। वो मुझे पूछने लगे, वो पता नहीं स्टेज पर बैठे हुए, ये मौलाना याकूब तो मेरा थानवी आदमी है, क्या बेटा? मुझे पूछने लगे वो क्यों? मैंने कहा तुम जानते हो क्यों? मैंने कहा काम करने वाले लोग सादे होते हैं। क्या होते हैं? अच्छा, बाद मौलवी को मैंने देखा एक पर एक रुमाल नीचे वो काली, ऊपर जरा हरी, उससे ऊपर जरा सफेद, उससे ऊपर जरा पीली, और इधर एक पटका लगा हुआ। मैंने कहा दुआ कुनूत चलाओ। दुआ कुनूत ही याद नहीं है। आज की लिबास वाले मौलवी बन गए हैं, लिबास वाले मौलवी। नकल तो बेचारे करते हैं दावत को तबलीग की, लेकिन दावत को तबलीग वाला इखलास कहाँ से लाओ? मैंने कहा तुम मौलवी साहब, कहाँ मौलवी साहब? वो आए ना पठान एक मरतबा यहाँ, ओ पठान आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ सिख बरादरी के लोग थे। कहा तुम मौलवी साहब? का मौलवी साहब, मजाक की बात है। कहा कलमा सुनाओ। कहा खान साहब तुम्हारे डर की वजह से भूल गया, तुम ही बता दो। कहने लगे चलो भागो, काबर का बच्चा, ना तुमको आता है ना हमको आता है, ना कलमा तुमको आता है ना हमको आता है। और खान बड़े सीधे लोग भी होते हैं। खान कौम अगर बिगड़ जाए तो ये दुनिया को तबाह कर सकती है, और खान संभल जाए तो मोहम्मद के दीन को सरबलंद कर सकता है। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर अगर तुम्हारे बच्चों के चेहरे पे दाढ़ी आएगी, लेकिन ये तरबियत कहाँ से होगी? माँ की गोद से। किसे? जोड़ी से। माँ की जोड़ी से, माँ के पास बैठने से माँ नेक होगी, बेटा नेक होगा। माँ बिगड़ेगी अगर तुमने बेटी को दीन ना सिखाया। रियाज साहब, अगर तुमने बेटी को दीन ना सिखाया, मौलाना याकूब साहब तुमने अगर बेटी को दीन नहीं सिखाया, ये बिगड़ेगी, और ये बिगड़ने के बाद सिंगर बनेगी, ये तुम्हें भी जहन्नम में ले जाएगी। फरमाया मेरे पैगंबर ने, और तो तुमको मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में देखा है। और तूने कहा लेना या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, हमें आपकी ज्यादा जहन्नम में क्यों देखा? फरमाया दो काम तुम करती हो, एक अपने शोहरों की नाशुक्री करती हो,
एक आपने शोरों के एक लान तान ज्यादा करती हो, और जब खुदा का जिक्र करने वाली होगी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बच्चा जब पैदा होगा वो भी तोतली ज़बान से कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर इस तरह का इल्लल्लाह कहेगा कि लगे के मौलाना गुलाम नबी नक्शबंदी की खानकाह है, अल्लाह उस मर्द कलंदर की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा दे। आपके इस मदरसे के सरपरस्त मौलाना मुश्ताक साहब से मैं अर्ज करता हूँ, मौलाना मुश्ताक साहब फारसी का एक शेर है, आके बत गुर्ग दादा गुर्ग शद घर के बा आदमी बुजुर्ग शद, शेर का बेटा है। गुलाम नबी नक्शबंदी को अगर उसकी तरबियत करती थी हाजी मीर आलम साहब से, अल्लाह हाजी मीर आलम की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा दे, आमीन कह दो। कभी कभी पीर अपना मुरीद ऐसा छोड़कर चला जाता है, और जानते हो हाजी मीर आलम इन बुजुर्गों की तरबियत किसने की थी? मियां निजामुद्दीन कियानवी ने। किसने? मियां निजामुद्दीन कियानवी ने। और मियां निजामुद्दीन कियानवी की तरबियत किसने की थी? हाजी इमदादुल्लाह ने। किसने? हाजी इमदादुल्लाह ने, जो शेख थे मौलाना कासिम नानोतवी के, जो शेख थे मौलाना रशीद अहमद गंगोही के, जो शेख थे हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी के, जो शेख थे पीर मेर अली शाह साहब के। मेरे दोस्तों, हाजी इमदादुल्लाह की तरबियत तो की थी, वो मियां जी नूर मोहम्मद की जामनी की थी। अल्लाह इन काबिरीन की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल। आज जब मैं देखता हूँ गांधरबल के मदारिस को देखता हूँ, या गांधरबल के लोगों के ज़हन के अंदर खुदा तरसी देखता हूँ, या दावत का काम देखता हूँ, या खानकाएं देखता हूँ, या मदारिस देखता हूँ, मैंने कहा कुछ अल्लाह वाले यहाँ से गुजर गए हैं, उनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ने इसको दीन से आबाद कर दिया है। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी दीनी माओ बहनों, अल्लाह करे कि तुम जन्नत में जाओ, अपने शौहर को भी साथ ले जाओ, अपने बेटे को भी साथ ले जाओ, अपने भाई को भी साथ ले जाओ, अपने बाप को भी साथ ले जाओ, और कल तक तुम जन्नत में जाओ तो 10 ऐसे लोगों की मग़फ़िरत हो जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, और आपके साथ इन मुजरिम के तमाम नुमाइंदों को साथ कर लेकर जाओ जो मदरसे का ताउन करते थे। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह इस मदरसे को आबाद करोगे इंशाअल्लाह। आहा, मुझे लगता है उतर कर हीरा से सुए कौम आए। उतर कर हीरा से कौन कहता है? हाली क्या कहता है? उतर कर हीरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। वो कौन था? बोलो, वो कौन था? और वैसे बोलो, मेरा मोहम्मद था। पढ़ो से, कौन था? मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर ना बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने शायद छतरपुर के गुरु से भी ये बात कही थी। मैंने कहा जब मैं तवाफ़ ज़ियारत के लिए जा रहा था, और जब सफा और मरवा की सही करने के ना लोग क्या कहते हैं, कंकरियां मारने के बाद जमरात से गुजरा हूं मैं, तो आगे गाड़ी नजर आई, गाड़ी पे हम बैठने लगे, तो कंडक्टर ने भलाकर ड्राइवर से कहा मोहम्मद। क्या कहा? ड्राइवर ने, कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा मोहम्मद, और फिर कंडक्टर ने सवारी से कहा मोहम्मद। मैंने कहा सालों का नाम मोहम्मद है। एक मेरे साथ थे बेलगाम के साथी, उन्होंने मुझसे कहा मौलाना यहाँ सबसे प्यारा नाम किसका है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा प्यारा नाम है मोहम्मद का। नहीं, और ये किसने रखा था? अब्दुल मुत्तलिब ने। किसने रखा था? और
اس سے پہلے دنیا میں اس نام کا لڑکا گزرا، اس نام کا لڑکا، اور عبد المطلب کو میرا نبی بہت پیارا تھا، ارے کفار کو بھی پیارا تھا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ایک دن حضور گھوم گئے، ایک دن حضور گھوم گئے، تلاش کرنے کے لیے نکلا، کون؟ سارے نکلے عرب والے، ابو جہل بھی نکلا، اور عبد المطلب بیٹھا ہوا بیت اللہ کے پاس ایک جملہ کہہ رہا تھا، واہ محمد، کہاں گیا میرا محمد؟ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، آ گیا میرا محمد رام بلا کے۔ ابو جہل کہتا ہے میں سواری لے کے بھاگا 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 تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے محمد بیٹھا ہوا۔ اگر تمہارے کشمیریوں کے پاس کسی درخت کے نیچے میرا نبی آ جائے تم جان دے دو گے؟ جان دے دو گے انشاءاللہ؟ پڑھو نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا بیٹے ادھر آؤ، تمہیں سارا عرب تلاش کر رہا ہے، کدھر گئے ہو؟ ابو جہل کہتا ہے میں نے اٹھایا، اپنی سواری پر آگے رکھا، اب سواری کی پٹائی کر رہا ہوں، سواری چل ہی نہیں رہی، میں پٹائی کر رہا ہوں لیکن سواری نہیں چلتی، پھر پٹائی کر رہا ہوں، پھر سواری نہیں چلتی، پھر پٹائی کر رہا ہوں، تب تھک گیا، میں نے محمد کو پیچھے سے اٹھایا، آگے رکھا، سواری کھڑی ہو گئی، اور یہ کہا ارے او کافر، او ابو جہل، اس کا تو میں نبیوں کا امام بناؤں گا۔ نبیوں کا کیا بناؤں گا؟ یہ تو آگے سنتا ہے، ابراہیم پیچھے تھے محمد، آدم پیچھے تھے محمد، موسیٰ پیچھے تھا محمد، یہ تو آگے رہے گا۔ کہتا آیا اور آ کر کہنے لگا او عبد المطلب، یہ بیٹا بڑا پیارا بیٹا ہے، یہ بچہ بڑا محبوب بچہ ہے، یہ بڑا خوش نصیب بچہ ہے، اس کا عجیب واقعہ میں سناتا ہوں، وہ میرا محمد الرسول اللہ جب آسمان سے آیا، کہاں سے آیا؟ بولو، جب میرا نبی دنیا میں پیدا ہوا، جب نبی، میں کبھی کبھی تمہارا امتحان لینے کے لیے دیکھتا ہوں کہ تم دماغی طور پر حاضر بھی ہو یا نہیں۔ میرا نبی جب پیدا ہوا، کب پیدا ہوا بولو؟ ربیع الاول کے مہینے میں، دن کون سا تھا؟ سوموار کا، زور سے بولا نا، سوموار کا دن تھا، اور پیغمبر پیدا ہوا، اور صبح کے ٹائم میرا محمد الرسول اللہ پیدا ہوا، اور جب پیغمبر آیا، جیسے آسمان سے پانی آتا ہے، سوکھی ہوئی زمین میں حیات پیدا ہو جاتی ہے، جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کے بعد، 40 سال ایک دن کے بعد مردہ قلبوں میں حیات پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیا پڑھا؟ لا الہ، سب پڑھو، زور سے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سویا ہوا ابو بکر کا قلب جاگ گیا، حضرت علی کا قلب جاگ گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا قلب جاگ گیا، آتے آتے بلال کا قلب جاگ گیا، عمر کا قلب جاگ گیا، اب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب دنیا کے عواموں میں جو تاریکی چھائیوں تھی، یہ نور آیا، قد جاءکم من اللہ ونور وکتاب مبین۔ قرآن لے کر جب میرا نبی آیا، کفر روانہ ہو گیا، پڑھو لا الہ۔ اب بلال
जाओ इस सहाबी को बुला के लाया और मैं तुमने नमाज में गलती की है। कहा या रसूलुल्लाह आपको कैसे मालूम हुआ? मैं तो बहुत पीछे था, आपको कैसे मालूम हुआ कि मुझसे गलती हो गई? पर मैं आंख तुम्हारी भी है, आंख नबी की भी है। हमारी आंख सिर्फ आगे देखती है, नबी की आंख आगे भी देखती है, पीछे भी। नबी की आंख से देकर अर्शिलाई से भी आगे देखती है और तुम्हारी आंख सिर्फ आगे देखती है। नबी की आंख दाएं भी देखती है, नबी की आंख बाएं भी देखती है। जब तुम्हारे पास कुरान आएगा, जब तुम्हारे पास नूर आएगा, जब तुम्हारे पास इल्म आएगा, तुम यहाँ बैठकर खुदा की कसम अमेरिका भी तुम्हारे ताबिया, हिंदुस्तान भी तुम्हारे ताबिया, अफगानिस्तान भी तुम्हारे ताबिया। वो देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि यही नूर लेकर आए, एक सफर किया 90 लाख नहीं पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह। बड़ा नहीं बड़ा? बताओ अब मोहम्मदिया दारुल उलूम कायम करोगे लेकिन मस्जिद से हट गए। ये मौलवी सारे गिर होंगे, मौलवी साहब ने एक और मदरसे की बुनियाद मौलवी याद कहता है मौलाना मैंने देखा ना ये मदरसा बना रहा हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? पालन बड़ी बड़ा। मैंने बताया कौन है? अल्लाह को तुझे इस्तेमाल करता है। किसको इस्तेमाल करता है? इनको मुतमिन साहब को सबको इस्तेमाल कर रहा है। ये तो अल्लाह डालेगा। बोलो कौन डालेगा? कौन डालेगा? जोर से करो अल्लाह ही। जोर से डालो। नहीं लगे धी के मरीज भी बैठे हुए, लगे तो धी के मरीज भी बैठे हुए। कौन डालेगा? बोलो जोर से बोलो। नहीं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद। किसे मदद मांगोगे? मदरसा कौन बनाएगा? ये मौलवी बनाएंगे। तुम तो देखते रहोगे। अरे तुम्हें खुदा ने उठाया, यहाँ इस्तेमाल कर लिया मौलवियों, अल्लाह का शुक्र अदा कि तुम समझ। कहते आलिम समझा, आलिम समझा, आलिम बिगड़ा, आलिम बिगड़ा। आलिम था शेख अली हमदानी, समझा, आलिम को संभाल लिया। आलिम था शेख नुज़रत, उसने आलिम को संभाल लिया। आलिम था शरीफुद्दीन बुलबुल शाह, उसी आलिम को